السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں آپ کا میزبان محمد جنید علی پھر سے ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں، اور ایک بہت ہی مشہور و معروف آگرہ کے اندر درگاہ ہے جن کا نام حضرت خواجہ سید امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ان کو سیدنا سرکار کے نام سے بھی جانتے ہیں لوگ۔ اور میں آج ان کی سبانہ حیات پوری بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کی کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کہاں آپ کیسے آئے ہیں اور آپ کا سلسلہ کیا ہے، پوری ہی سبانہ حیات میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ، بہت ہی اچھی معلومات آپ کو ملنے والی ہے، بہت ہی آپ کو اس سے نالج ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو آپ یہاں ضرور آئیں اور یہاں سلام بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جو حضرات نہیں آتے ہیں تو وہ یہاں پر آ کر سلام پیش کر سکتے ہیں۔ آئیے میں اندر کا آپ کو اندر کی زیارت کراتا ہوں، پورا نظارہ دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ عقیدت رکھیں اور سلام بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اندر۔ میں حاضر ہوں حضرت خواجہ سید امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، اور آج یہاں سبانہ حیات ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ حضرت نائب سجادہ نشین سے گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ بتائیں گے یہاں کی کرامت کے بارے میں، یہاں کی فضیلت کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں سید اشاعت علی ابوالعلائی، نائب سجادہ نشین درگاہ حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا جنہیں ہم سرتاج آگرہ بھی کہتے ہیں کے نام سے مشہور ہے، حضرت سیدنا شاہ امیر ابوالعلا رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ سمرقند بخارا سے ہندوستان تشریف لائے۔ وہ دور اکبر کا دور تھا۔ اس دور میں آپ کے والد اور آپ کے دادا اور آپ کی والدہ تھی، جو حضرت سیدنا، کیونکہ پیدائش حضرت سیدنا کی ہندوستان میں دلی کے پاس نریلا میں ہوئی، تو وہ ہندوستان میں ہی آپ کا پیدائش ہے۔ نریلا ابھی بھی ہے، وہاں لوگ حضرت سیدنا کے چاہنے والے ماننے والے وہاں ہیں موجود دلی کے پاس۔ اور وہاں سے وہ ہوتے ہوئے ان کے بزرگ اپنے کارواں کو وہ آگرہ میں آئے، اور آگرہ میں آ کے وہ فتح پور سیکری بھی تشریف لے گئے۔ وہاں پر اس وقت اکبر کا دور تھا، اور اس مغل پیریڈ میں بزرگ ہستیوں کی بڑی عزت افزائی ہوا کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے چچا اور ان کے بزرگ ان کے والد سے پہلے یہاں ہندوستان میں آ چکے تھے، جو اعتماد الدولہ کے پاس جمنا کنارہ ہے، وہاں دادا پیر کے نام سے وہ درگاہ شریف مشہور ہے، جو حضرت سیدنا کے سگے چچا اور آپ کے پیر و مرشد اور خسر بھی بنے، یعنی سسر بھی بنے آپ کے، یعنی تینوں مرتبے ان کے پاس تھے، اور وہ اکثر وہاں جایا کرتے تھے اپنے دور میں، اور وہاں اپنے چچا کے پاس حاضری لگایا کرتے تھے۔ وہاں ان کے بزرگ پہلے سے موجود تھے۔ اس طرح سے یہ کرتے کرتے آخر میں پھر وہ جہانگیر کا دور آ گیا، اور جہانگیر کا دور، اور آپ کے حضرت سیدنا کے نانا فیضی صاحب جو تھے، وہ وردھمان میں یعنی بنگال میں راجہ مان سنگھ کی کمان میں سروس کیا کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب آپ کے والد کا انتقال آپ کے پیدا ہوتے وقت ہی دلی میں ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ کے دادا بیت اللہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے وہ واپس نہیں آئے۔ اب آپ کی والدہ اور آپ رہ گئے، تو نانا نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، میں ان کی تعلیم کے لیے اپنے پاس بنگال لے جاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا کی جو بھی تعلیم شکشا دیکشا ہوئی، وہ بنگال میں ہوئی، روحانی اور ساتھ کے ساتھ تعلیمی۔ اور ہوا یہ کہ جی یہاں تشریف کیسے لے کر پھر اس کے بعد حضرت جو آ گئے تھے یہاں پر، آپ جب بڑے ہو گئے، اور وہاں بنگال میں آپ کو آپ کے نانا کے بعد، آپ کے نانا کے انتقال کے بعد، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو راجہ مان سنگھ نے حضرت سیدنا کو اپنے فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا۔ ان کے کنٹرول میں بہت چیزیں تھیں، وہ اس کام کو کرتے رہے۔ لیکن حضرت سیدنا کو ایک خواب آیا، جس میں انہیں یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ آپ کا پیشہ نہیں ہے، آپ کا پیشہ تو آپ کے بزرگوں کا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، اور آپ کے بزرگ حضرت حسن حسین کا، آپ اسی کو اپنائیے، اور یہ اپنا جو بھی ڈریس آپ پہنتے ہیں اسے چینج کیجئے، اور آپ جیسے کفنی کے طور پر جیسے پہنا جاتا بغیر سلا ڈریس، وہ پہنیے اور وہ اپنائیے۔
آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی اور آپ نے راجہ مان سنگھ سے کہہ دیا کہ میں آپ کی یہ نوکری اب چھوڑنا چاہتا ہوں. وہ دور جہانگیر کا آ گیا تھا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈر گئے اور جو فوج لڑائی میں ہونے والی ہے ہماری اکبر کے فوج کی لڑائی جو ہونے والی ہے اس سے شاید آپ وہاں پر ڈر گئے افغانوں سے. انہوں نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے میں یہ آخری لڑائی لڑ کر جاؤں گا. وہ لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں اکبر کی فوج کو کامیابی حاصل ہوئی. جب فوجی پکڑے جاتے ہیں جو قیدی پکڑے جاتے ہیں تو ان سے دریافت ہوتا ہے. اس دریافت میں انہوں نے پوچھا کہ ایسی کیا ہماری فوج تو بہت زیادہ تھی پھر بھی ہم ہار گئے, اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک نوجوان شخص چاروں طرف نظر آ رہا تھا اور اس کی وجہ سے ہماری یہ فوج ہار گئی. تب راجہ مان سنگھ کو احساس ہوا کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہیں اور ان کو انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو وہاں فوج میں رکیں, لیکن آپ نے کہا میرا فیصلہ اٹل ہے اور میں اب یہ آپ کی نوکری چھوڑوں گا. تو وہ جہانگیر کے دربار میں آئے اور جہانگیر کے دربار میں بھی انہوں نے تمام یہ باتیں اپنی دہرائیں اور بمشکل انہیں اجازت ملی اور اجازت مل کے پھر وہ یہاں پر آ گئے. ایک یہ جس جگہ پر اس وقت ہم آج کھڑے ہیں ایک چھوٹا سا باغ ہوا کرتا تھا اور وہ دور جہانگیر کے بعد بھی پھر وہ آ گیا شاہ جہاں کا. اچھا شاہ جہاں کے دور میں یہ چھوٹا سا ایک حصہ جو حضرت سیدنا اس وقت یہاں عبادت کیا کرتے تھے, ایک ویران جگہ ہوگی, اب سے 40-45 سال پہلے ہی ویران تھی. تو اس زمانے میں آپ سوچیں کہ 380-390 سال پرانی بات اگر کہیں تو وہ بہت ہی ویران ہوگی, لیکن آپ یہاں رہے اور یہاں رہ کر آپ نے عبادت کی اور آپ سے لوگ جڑتے چلے گئے. ایک دن آپ وضو کر رہے تھے, وضو کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ کوئی پنجرا ایک بحیلیہ لے کے جا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ انہیں اندر, اس وقت دروازہ یہ ایسے کچھ نہیں تھے, کھلے ہوئے تھے, انہیں اندر بلایا اور اندر بلا کے کہا کہ ان کے اوپر پنجرے کے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دیجیے. انہوں نے اس پر چادر ڈال دی اور انہوں نے اس پر چھینٹا مارا. تو وہ چھینٹا مارا تو وہ ایک جو مینا اس میں قید تھی وہ ایک پوری عورت کی شکل میں واضح ہو گئی. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ بحیلیہ کے پاس ایک ایسی چیز تھی جس کو اس نے اس میں قید کیا ہوا تھا. حضرت سیدنا نے ان کو آزاد کرایا اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, آپ ایسا نہ کریں اور یہ ان کو آزاد کریں. وہ آزاد کر دیا, جن کی مزار شریف آج بھی درگاہ شریف میں پیچھے آتے میں جوگی جوگن کے نام سے مشہور ہے اور وہ وہاں موجود ہے. ایک واقعہ یہ تھا. اور دوسرا واقعہ آپ کا تھا کہ حضرت سیدنا جامع مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے, جمعے کی نماز کے لیے. تو وہ گئے ہوئے تھے تو شاہجہاں کے دور کا ایک بگڑا ہوا ہاتھی وہاں سڑک پر آ گیا اور لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے, ڈر گئے, گلیوں میں گھسنے لگے. اور جب حضرت سیدنا نے کہا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ موجود ہے, میں دیکھتا ہوں, وہ گئے اور ہاتھی کے سامنے کھڑے ہو گئے. یقین کیجئے وہ ہاتھی نے اپنے دونوں گھٹنے آگے ٹیک دیے ان کے آگے, اور ٹیکنے کے بعد وہ حضرت سیدنا نے کہا کہ یہ مخلوق ہے, اس کو تنگ نہ کیا کرو. اور وہ وہاں سے چلے آئے. جب یہاں درگاہ شریف کی طرف آئے تو دیکھا کہ وہ ہاتھی ان کے دروازے پہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اور وہ ہاتھی کو پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ ایسا ہے کہ یہ آپ کیجئے کہ جمنا کنارے چلیے, وہاں پر ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کا آپ لوگوں کی خدمت کیجئے. تو وہ ہاتھی اپنی زندگی بھر جب تک اس کی زندگی رہی اور وہ ہاتھی ایک طرف سے دوسری طرف جمنا کنارے لے جایا کرتا تھا اور لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا. یہ ان کی ایک خوبیاں تو انگنت ہیں حضرت سیدنا کی. اور حضرت سیدنا میں ہم اب یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے باہر پائتی کھڑے ہوئے ہیں. اب ہم اندر درگاہ شریف میں تشریف لے چلتے ہیں اور درگاہ شریف میں آپ کی مزار اقدس سبحان اللہ پورے 1061 میں آپ کا پردہ ہوا. 1061 ہجری میں آپ کا پردہ ہوا اور پردے کے بعد آپ کو یہیں پر آپ کی تدفین ہوئی. یہ فیض ان کا سال در سال آپ کی جو بھی ہوا وہ بڑھتا چلا گیا اور آج جو عالم ہے وہ بتایا نہیں جا سکتا. یہاں پورے ناظرین دور دراز سے آتے ہیں تو ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ جہاں حضرت سیدنا کا فیض اس دربار میں اس طرح سے ہے کہ یہاں پر جو بھی اثردار آتا ہے یا کوئی بیمار آتا ہے وہ دونوں ہی لوگ اس میں یہاں شفا یاب ہوتے ہیں. اور آپ کے دربار میں ایک عجیب قسم کا طلسم ہے جو ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جو یہاں آتے ہیں بیمار ان کو کیا راحت ملتی ہے, کیا ہوتی ہے, یہ وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں اور یہاں سے ٹھیک ہو کر جاتے ہیں. دماغی امراض کے مریض بھی
بھی یہاں پر ٹھیک ہو کے جاتے ہیں، جن کے اوپر اثرات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو کر جاتے ہیں، اور اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، کسی کوئی باہر کا دخل نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی دخل نہیں ہے، یہ ان اور حضرت سیدنا کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، اور یہاں پر وہ زندہ ولی ہیں، اور ولی کے طور پر یہ دربار ان کے چاہنے والے، ان کے خلفاء، ان کے خلفاؤں کے سلسلے پورے ہندوستان ہی نہیں بنگلہ دیش میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، اور وہاں یہاں عرس جب سفر کے مہینے میں 8 اور 9 کو ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا آپ کے جو مریدین ہیں، آپ کے سلسلے کے جو لوگ ہیں، ابو العلائی سلسلے کے لوگ ہیں، وہ درگاہ شریف میں آتے ہیں اور صاحب سجادہ سے اجازت لے کے یہاں ایک عارضی کیمپ لگایا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوشی ہوئی، آپ نے پوری ہی سوانح حیات ہمیں بنا دی، اور ہم سبھی ناظرین سے کہیں گے کہ اگر یہاں کوئی آنا چاہے، جیسے جس کو راستہ معلوم نہیں ہے، یہاں کی لوکیشن معلوم نہیں ہے، تو یہ کس جگہ پر ہے، جو آپ پورا ایڈریس بتا دیں۔ یہ آگرہ میں بائی پاس، اگر ہم کانپور روڈ سے آ رہے ہیں جی، بائی پاس، اور دلی سے آ رہے ہیں تو بائی پاس، اچھا، اور ایم پی سے آ رہے ہیں تو ایم جی روڈ سے ہوتے ہوئے یہاں پر نیو آگرہ کہلاتا ہے، اندر پوری نیو آگرہ۔ جی، نیو آگرہ میں حضرت سیدنا ابو لالا کے نام سے مشہور ہیں، کسی رکشے والے سے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ درگاہ ابو لالا جانا ہے تو وہ انشاءاللہ وہ درگاہ حضرت سیدنا شاہ امیر ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں پہنچا دے گا ہے۔ اور یہاں پر ہر خاص و عام، ہر دھرم کا لوگ، ہر جاتی کے لوگ یہاں پر بغیر کسی بھید بھاؤ کے جمعراتوں میں اور سادے دنوں میں یہاں تشریف لاتے ہیں، اور وہ یہاں پر بڑی عقیدے کے ساتھ آتے ہیں، اس میں کوئی بھی جاتی ہو، یہاں پر کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ پا کر جاتے ہیں۔ یہ ان کو فیض ہے، اور اس فیض کا وہ یہاں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ۔ ٹھیک، یہ چھوٹا سا گفٹ ہماری طرف سے آپ کے لیے، بہت شکریہ۔ آپ اجازت